فجر کی نماز کے 6 بہت بڑے اور اہم فائدے۔ 5 نمازوں میں سب سے اہم نماز فجر کی نماز ہے، جسے ادا کرتے ہی ایک مسلمان اپنے دن کا آغاز کرتا ہے۔ فجر کی 2 رکعتیں تمام دنیا سے زیادہ بہتر ہیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فجر کی 2 رکعتوں کے بارے میں فرمایا، یہ 2 رکعتیں مجھے دنیا کی ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں۔ 5 نمازوں میں سے سب سے اہم نماز فجر کی نماز ہے، جسے ادا کرتے ہی ایک مسلمان اپنے دن کا آغاز کرتا ہے۔ حضرت ابو جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاند پر ایک نظر ڈالی، پھر فرمایا، تم اپنے رب کو آخرت میں اسی طرح دیکھو گے جیسے اس چاند کو اب دیکھ رہے ہو۔ اس کے دیکھنے میں تم کو کوئی زحمت بھی نہیں ہوگی۔ بس اگر تم ایسا کر سکتے ہو کہ سورج طلوع ہونے سے پہلے والی نماز یعنی عصر سے تمہیں کوئی چیز روک نہ سکے تو تم ایسا ضرور کرو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی کہ بس اپنے مالک کی حمد و تسبیح کر، سورج طلوع ہونے اور غروب ہونے سے پہلے۔ فجر کی نماز کے 6 بڑے فائدے ہیں۔ فجر کی نماز کا پہلا فائدہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس آدمی نے فجر کی نماز پڑھ لی وہ اللہ پاک کی ذمہ داری میں آ گیا۔ اس نماز کی وجہ سے بندہ اللہ پاک کی ذمہ داری میں آ جاتا ہے اور بندے کے دن کے تمام کام آسان ہو جاتے ہیں۔ دن آسانی کے ساتھ گزرتا ہے، دن کی مشکلات کم ہو جاتی ہیں۔ فجر کی نماز ادا کرنے والے کے اوپر سارا دن اللہ پاک کی رحمت ہوتی ہے۔ فجر کی نماز کا دوسرا بڑا فائدہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس آدمی نے عشاء کی نماز باجماعت پڑھ لی تو وہ بندہ ایسا ہے جیسے اس نے آدھی نماز پڑھی، اور فرمایا کہ جس آدمی نے فجر کی نماز بھی باجماعت پڑھی وہ بندہ ایسا ہے جیسے اس نے ساری رات نماز پڑھی۔ تو کتنی بڑی خوشخبری بے کائنات اپنے بندے کو پوری رات نماز پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ فجر کی نماز کا تیسرا بڑا فائدہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فجر کی 2 سنت رکعتیں دنیا اور دنیا میں جو کچھ بھی ہے اس تمام سے بہتر ہیں۔ ہم اس دنیا کے لیے ہی نماز کو چھوڑ دیتے ہیں، لیکن اللہ پاک کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ فجر کی 2 رکعتیں دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے بہتر ہیں۔ تو دنیا کی کیا حیثیت، بس دنیا کی وجہ سے ہمیں نماز نہیں چھوڑنی چاہیے۔ فجر کی نماز کا چوتھا بڑا فائدہ یہ ہے کہ اللہ پاک کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے پاس دن اور رات کے فرشتے آتے ہیں اور یہ فرشتے فجر اور عصر کی نماز میں جمع ہوتے ہیں، اور پھر یہ فرشتے اوپر جاتے ہیں، اللہ پاک کے پاس جاتے ہیں۔ اللہ پاک سب جانتا ہے، لیکن پھر بھی دن اور رات والے فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ اب تم میرے بندے کے پاس سے آئے ہو تو تم نے اس کو کس حالت میں چھوڑا؟ فرشتے کہتے ہیں کہ اے اللہ، تیرا بندہ نماز پڑھ رہا تھا، اس نے فجر کی نماز پڑھی۔ کتنے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو فجر کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں فرشتے کہتے ہیں کہ ہم تیرے بندے کے پاس سے ایسی حالت میں آئے ہیں کہ وہ بندہ نماز پڑھ رہا تھا، تیرے آگے جھکا ہوا تھا۔ فجر کی نماز کا 5واں بڑا فائدہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ رب العزت سے اپنی امت کے لیے صبح کے وقت میں برکت عطا کرنے کی دعا فرمائی۔
اللہم بارک لا امتی فی بکورہا، اے اللہ میری امت کے صبح کے وقت میں برکت ڈال دے۔ اس دعا کے نتیجے میں جو شخص اپنے دن کا آغاز نماز فجر سے کرے گا، یقیناً اس کے ہر کام میں اللہ کی طرف سے برکت کی قوی امید ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں کوئی قافلہ روانہ فرماتے تو فجر کے وقت ہی روانہ فرماتے تھے۔ اس حدیث کے راوی سیدنا زہر رضی اللہ تعالیٰ تاجر ہیں۔ یہ اپنا تجارتی مال دوسرے علاقوں میں بھیجتے تو صبح صبح ہی بھیجتے۔ ان کے اس عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی تجارت میں بڑی برکت ڈال دی اور وہ بڑے خوشحال اور مالدار ہو گئے تھے۔ فجر کی نماز کا چھٹا بڑا فائدہ۔ صحیح مسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے صبح کی نماز با جماعت ادا کی وہ شخص اللہ کے ذمے میں آ گیا۔ پس تم میں سے کسی سے اللہ تعالیٰ اپنے ذمے کے بارے میں کسی چیز کا مطالبہ نہ کرے۔ جس شخص سے اللہ نے اپنے ذمے کے بارے میں کوئی مطالبہ کر دیا تو وہ اس کو پکڑ لے گا اور اوندھے منہ جہنم میں پھینک دے گا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے بردین یعنی 2 ٹھنڈک والی نمازیں ادا کیں وہ جنت میں جائے گا۔ بردین سے مراد فجر اور عصر کی نماز ہے۔ برد سے مراد ٹھنڈک ہے۔ ان 2 نمازوں کو بردین اس وجہ سے کہا گیا ہے کہ جس وقت ان کی ادائیگی ہوتی ہے اس وقت دن ٹھنڈا ہو جاتا ہے اور سورج کی حرارت کم ہو جاتی ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو فجر کی نماز اور تمام نمازیں بھی پابندی کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین۔